اعتکاف کا اہتمام اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی کھڑا ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل کو تاکید کی کہ میرا گھر پاک رکھو، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2، اعتکاف کا مختصر تعارف۔ اعتکاف روحانی تربیت اور یکسوئی کا بہت عمدہ ذریعہ اور عبادت ہے۔ یہ رمضان کے علاوہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی 2032 نمبر حدیث ہے۔ اعتکاف کم سے کم ایک رات کا بیٹھنا بھی ثابت ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر سال 10 دن بیٹھا کرتے تھے۔ 2025 نمبر حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 روزے کے لیے بھی بیٹھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 2027۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ 20 روزہ بیٹھے تھے۔ صحیح بخاری 2044۔ ابتدائی سال میں شب قدر کی تلاش میں 30 دن بھی بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال میں بھی 10 دن اعتکاف بیٹھے۔ اعتکاف میں منت بھی مانی جا سکتی ہے، یعنی کہ اعتکاف کی منت بھی مانی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، طاق راتوں کا اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کم سے کم ایک عشرے کا اعتکاف کیا۔ اس کے لیے افضل و بہتر یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے، لیکن اگر کسی کے حالات ساتھ نہ دیتے ہوں تو وہ 7 دن، 5 دن یا صرف طاق راتوں کا اعتکاف کرے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں صحابہ نے رمضان کی 7 درمیانی راتوں کا اعتکاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو کوئی شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ صحیح ابن خزیمہ۔ نمبر 4، اعتکاف کی شرطیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر و مشرک کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، مجنون اور پاگل کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، تمیز ہو، غیر ممیز بچوں کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، مسجد میں ہو، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف صحیح ہوگا نہ ہوگا۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کا اور مردوں کا گھر میں اعتکاف بالکل نہیں ہوتا۔ نمبر 5، طہارت، حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 6، شوہر کی اجازت، بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 7، روزہ، بہت سے علماء کے نزدیک بغیر روزہ کے اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 5، اعتکاف بیٹھنے کا وقت۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے جس دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس دن کی رات آنے سے قبل مسجد میں داخل ہو جائے۔ مثلا اگر رمضان کی آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو 20ویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے قبل مسجد میں داخل ہو جائے، البتہ اپنے متوقف یعنی جائے اقامت میں 21ویں کی صبح کو داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کرتی تھی جس میں آپ صبح کے نماز کے بعد داخل ہوتے۔ نمبر 6، اعتکاف سے نکلنے کا وقت۔ اعتکاف سے باہر آنے کا ایک وقت جواز کا ہے اور دوسرا استحباب کا ہے۔ جواز کا وقت یہ ہے کہ اگر رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا جائے تو شوال کا چاند نکلتے ہی اپنا اعتکاف ختم پہ اور گھر واپس آ جائے، کیونکہ شوال کا چاند دکھائی دیتے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مستحب وقت یہ ہے کہ عید کی صبح کو اپنی جائے اعتکاف سے باہر آئے اور سیدھے عید کا جائے۔ بعض صحابہ تابعین کا عمل صحیح رہا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم نے بعض اہل علم کو دیکھا جب وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تو اپنے گھر عید کی نماز پڑھ لینے کی بات آتے۔ نمبر 7، عورتوں کا اعتکاف۔ عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر میں بیٹھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ آج عورتوں کو مذہب کے نام پر مسجد آنے سے روک دیا گیا، بازاروں میں جائے، درباروں میں جائے، بس نہ چاہے تو مسجد میں نہ جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ بات تب ہی پوری ہو سکتی ہے نہ جب عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہوں، ورنہ گھروں میں آ کر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو ہم بستری کیا کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ نمبر 8، اعتکاف کے جائز امور۔
دین آسان ہے لیکن اس کو مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ سارا منہ چھپا کر رکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی ملنے آنا چاہے تو آ سکتا ہے، بیوی بھی ملنے آ سکتی ہے۔ جو باتیں مسجد میں کر سکتے ہیں وہ اعتکاف میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ موبائل پر دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ اچھی کال بھی ریسیو کی جا سکتی ہے، سحری و افطاری اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ سارا وقت خیمے میں بھی گزارنا ضروری نہیں۔ اگر معتکفین کی تعداد زیادہ ہو جائے تو خیمہ چاد کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ غسل کرنا فرض ہو تو اعتکاف میں غسل کیا جا سکتا ہے، اور اگر ویسے بھی نہانا ہو تو 1000 بار بھی نہا سکتے ہیں۔ اسلام صفائی ستھرائی کو بہت پسند فرماتا ہے، اچھے کپڑے اور خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ نمبر 9 اور آخری، ریاکاری اور فضول خرچی۔ ہمارے ہاں اعتکاف بیٹھتے وقت بالخصوص اٹھتے وقت بہت تکلف و آرائش اور ریاکاری میں لنگر پانی کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کام دین کے نام پہ کیے جائیں تو بدعت بن جائیں گے، ناک کٹنے کو کیے جائیں گے تو معاشرتی بت کو پوجا بن جائے گی، ویسے ہی کیے جائیں تو فضول خرچی بن جائے گی۔ لہٰذا اس مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کیجیے۔